اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں۔ 6 کلاس بیٹے آپ کا جو اگلا ٹیسٹ آ رہا ہے وہ ہے انگلش کا، یونٹ نمبر 1 ہے۔ کویسچن آنسر کا آپ ٹیسٹ دیں گے اور ٹاپک کا نام ہے فیئر ڈیلنگ آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کویسچن نمبر 1 ہے، واٹ میڈ دی ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم فیمس ایون بیفور ہز پرافٹہڈ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی خوبی ہے جس نے آپ پر نبوت نازل ہونے سے پہلے ہی آپ کو مشہور بنایا ہوا تھا معاشرے میں؟ تو ہی صلی اللہ علیہ وسلم واز فیمس فار ہز ڈیلنگ۔ اس کا آنسر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انصاف پسندی کی وجہ سے مشہور تھے۔ Why did حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا decided to marry to the Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے شادی کیوں کی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا was impressed by his صلی اللہ علیہ وسلم honesty and fair dealing in business۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے وہ بہت متاثر ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ایمانداری اور انصاف پسندی جو انہوں نے کاروبار کے معاملے میں دکھائی۔ یہاں ہم نے چیپٹر میں پہلے پڑھا ہوا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنا مال دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کے لیے جو وہ شام لے کے گئے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا غلام جو ہے میسرہ وہ بھی ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اور انہوں نے آ کے بڑی تعریف کی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کاروبار میں بہت ایماندار ہیں اور انصاف پسند ہیں۔ اس خوبی سے متاثر ہو کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کا فیصلہ کیا۔ Why did the holy prophet instruct his companions be fair in business dealing؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو کیوں کہا کہ وہ کاروبار کے معاملے میں جو ہے وہ انصاف پسند بن جائیں؟ He صلی اللہ علیہ وسلم instructed his companions be fair in business dealing because he صلی اللہ علیہ وسلم said، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت ان کو اس طرح سے کی جو کہ آپ کے الفاظ ہیں، ابن ماجہ میں آپ کی حدیث ملتی ہے۔ He صلی اللہ علیہ وسلم said the truthful and trustworthy merchant is associated with the prophet uprights and martyrs۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو سچا اور ایماندار تاجر ہوگا وہ قیامت کے دن انبیاء، صالحین اور شہداء کے ساتھ جو ہے وہ اٹھایا جائے گا، یعنی وہ ان کی جماعت میں شامل ہوگا، ان کے گروہ میں شامل ہوگا۔ اور یہ دیکھیں بیٹے کہ کتنا بڑا درجہ ہے ایک ایماندار سچے تاجر کا۔ کویسچن نمبر 4 ہے، واٹ از دی امپیکٹ آف اوائڈنگ ڈاؤٹفل تھنگس ان بزنس ڈیلنگ؟ اگر آپ کاروبار میں جو ہے وہ ایسی اشیاء سے جو شک و شبہ والی ہوں، جس میں بے ایمانی کا خدشہ ہو، ایسے معاملات سے اگر آپ دور رہیں تو اس کا کیا جو ہے وہ اثر جو ہے وہ آپ کی زندگی میں آئے گا اور معاشرے میں آگے چل کے آئے گا؟ تو اس کا آنسر ہے ہی صلی اللہ علیہ وسلم said he who guards against doubtful things keeps his religion and his honor blameless, but he who falls in doubtful things falls into what is unlawful۔ یہ ترمذی میں حدیث جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے خود کو شک و شبہ والی چیزوں سے یعنی بے ایمانی، ملاوٹ، اس طرح کی چیزوں سے بچا لیا، اس نے اپنا جو ایمان ہے وہ بچا لیا اور اپنی عزت جو ہے وہ بچا لی۔ اور جو ایسی چیزوں میں پڑا یعنی خامی والی، شک و شبہ والی، ملاوٹ والی، بے ایمانی والے معاملات میں پڑ گیا، وہ کیا ہے؟ اس نے ایک ناجائز کام کیا، یعنی جسے اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس نے ایک ایسا کام کیا جس کی وجہ سے ظاہر ہے اس کا ایمان بھی جاتا رہے گا اور اس کی معاشرے میں عزت بھی جو ہے وہ نہیں کی جائے گی۔ آہستہ آہستہ پھر اعتماد ایسے تاجر کا جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے نا، لوگ اس پہ اعتماد نہیں کرتے کہ یہ اچھا اور خالص جو ہے وہ مال جو ہے وہ مارکیٹ میں بیچ رہا ہے۔ اس لیے ہمیں بزنس کے معاملات میں ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے جو شک و شبہ والی ہوں۔ ہاؤ کین وی بی آنیسٹ اینڈ فیئر ان آر ڈیلنگ؟ ہم اپنے معاملات میں، زندگی کے بہت سارے معاملات ہیں نا، تو ہم ان میں کیسے ایماندار اور انصاف پسند بن سکتے ہیں؟
تو اس کے لیے ہمارے سامنے موجود ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی مثالیں، جس میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ انسان ہر مقام، ہر مرتبے میں، ہر رشتہ داری میں کس طرح جو ہے وہ ایمانداری اور انصاف پسندی سے چل سکتا ہے۔ تو اس کا مختصر آنسر یہاں پہ ہے: وی کین بی آنیسٹ اینڈ فیئر ان آر ڈیلنگ if we act upon his solemn teaching and follow his golden examples in business۔ ہر معاملہ، چاہے وہ بزنس ہو یا زندگی کا ہر شعبہ ہو یا ہر رشتہ داری کا مقام ہو، کسی بھی مقام پہ انسان کام کر رہا ہے یا رشتوں کو نبھا رہا ہے، تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں ان ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے، اور پھر آپ کے بزنس کے معاملات جو ہیں اس میں بڑی سنہری مثالیں ملتی ہیں، ان پر بھی جو ہے ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اس طرح ہم اپنی زندگی میں، اپنے کاروبار میں جو ہے وہ ایماندار اور انصاف پسند بن سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے میرا بیٹا، یہ اتنا ٹیسٹ آپ نے جو ہے وہ ریڈی کرنا ہے، انشاءاللہ کل آپ کو ٹیسٹ جو ہے وہ واٹس ایپ کر دیا جائے گا۔ اللہ حافظ۔